بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسن حمید راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشمیر ڈیبیٹ۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ آج جو ہمارے مہمان ہیں میڈم عظمیٰ گل ہیں، سینئر تجزیہ کار اور کالمنسٹ ہیں، اور دوسرے جو ہمارے مہمان ہیں سید محمود گردیزی، سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار ہیں۔ جانیں گے کشمیر کے حوالے سے مقبوضہ کشمیر میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، دن دہاڑے نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور کریٹیکل سچویشن ہے۔ دوسری جانب بھارت ایسے مضموم عزائم لے کر آگے بڑھ رہا ہے کہ G20 ممالک کا اجلاس ہو رہا ہے بھارت میں، اور وہ بھی مقبوضہ کشمیر میں وہ کروانے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا انہونا سا ہے کہ بھارت اکثر یہی کوششیں کرتا رہا ہے کہ جتنے بھی وہاں پہ مظالم ہو رہے ہیں انہیں چھپایا جائے۔ تو اس تناظر میں G20 ممالک کا وہاں پہ اجلاس ہو رہا ہے۔ ہمارے مہمان میڈم عظمیٰ گل ہمارے ساتھ موجود ہیں، تمام تر سچویشن سے بخوبی آگاہ ہیں اور ان معاملات پر بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتی ہیں اور بات چیت بھی کرتی ہیں، اور پورے پاکستان میں اس نظریوں کو لے کر آگے بڑھ رہی ہیں کہ وہاں پہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں ان کو کیسے روکا جائے۔ تو میڈم میں آپ سے جانوں گا کہ G20 ممالک کا بھارت میں جو اجلاس ہو رہا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اور پاکستان کو کیا پالیسی اپنانی چاہیے تھی؟ دیکھیے، بہت شکریہ آپ نے یہ تعارف کرایا۔ میں کشمیر کے حوالے سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے پاکستان کی، اور اس کے بعد ہمیں آزاد کشمیر آتا ہے اور پھر پاکستان ہے۔ تو جو مقبوضہ کشمیر کے جو حالات ہیں وہ ڈائریکٹلی اس سے ہم افیکٹ ہوتے ہیں، اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں کیا حالات جس نہج پر جا رہے ہیں کہ اس کا الٹیمیٹلی انجام کیا ہونے جا رہا ہے۔ G20 کا جو اجلاس ہے وہ دہلی کے اندر ہو رہا ہے، اور یہ اس کا جو ٹورزم کا ایک ٹیم ہے وہ ملے گی وہاں مقبوضہ کشمیر میں، اور ایک یوتھ کے اوپر اجلاس کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ بیسیکلی ان کا مقصد یہ دکھانا ظاہر ہے، وہ کرفیو لگائیں گے، بہت زیادہ لوگوں کو پہلے سے مار کے، ان کو ڈرا کے، ہراساں کر کے اور قتل و غارت کر کے وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ امن و امان ہے اور وہاں کے لوگ خوشی خوشی ان کے ساتھ شامل ہیں، اور یہ اس کو لیجیٹیمائز کرنے کا ایک پہلا سٹیپ ہے۔ اس سے پہلے 42 لاکھ انہوں نے لوگوں کی وہاں ڈیموگرافک چینجز کرتے ہوئے اس میں ان کے نیشنلٹی دی ہے، اس کے یا شہریت دے دیں یا جو بھی کہتے ہیں اس کو، اور اسی طرح چینج کیا۔ اسی طریقے سے انہوں نے لوگوں کو وہاں زمینیں خریدنے کا موقع دیا 35A کے تحت۔ آپ کو پتہ ہے پہلے زمینوں کے خریدنے کی اجازت نہیں تھی کسی کو مقبوضہ کشمیر میں، ماں سوائے کشمیریوں کے، تو وہ بھی کیا ہے۔ 185 بندے وہ انہوں نے خود مانے ہیں، پتہ نہیں ایکچولی کتنے ہیں، مگر جو ریکارڈ پر ابھی تک آئے ہیں وہ 185 ہے۔ تو آل ٹوگیدر ان چیزوں کو اینالائز کیا جائے تو میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ یہ ہمیں دنیا کا بھی اس وقت اندازہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ G20 میں لوگوں نے ظاہر کیا، جو ممالک شامل ہیں، اگر انہوں نے ایکسیپٹ کیا وہاں جانے کا، کہ اس وقت وہ مقبوضہ کشمیر میں اور پاکستان کے موقف کے ساتھ نہیں کھڑے، اور وہ سپورٹ کر رہے ہیں ہندوستان کو اس کے ایٹروسٹیز کے ساتھ، اس کے ظلم جبر کے ساتھ، اس کے جو بھی وہ دہشت گردی کر رہا ہے اس کے باوجود وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کو بہتر سفارتکاری اور مقبوضہ کشمیر کے معاملات کو زیادہ اچھے طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے، مگر اس کے لیے ایک بہت بڑا اہم پہلو ہے جو ہم سب سے صرف نظر ہم کر جاتے ہیں، اور وہ یہ کہ شملہ معاہدہ ہمارا جو UN کے اندر قرارداد کے اوپر کوئی عمل دخل نہیں ہو رہا، ابھی تک اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ اس میں سب سے بڑی بات یہی تھی کہ وہ جب بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ کا آپس میں بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہے جس کے تحت آپ شملہ معاہدہ چونکہ آپ کا ہے تو آپ اس کے تحت کام کریں گے۔ سب سے زیادہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ پاکستان گورنمنٹ اپنی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے شملہ معاہدہ کو نل اینڈ وائڈ قرار دے تاکہ آپ بال واپس UN کے کورٹ میں پھینک سکیں۔ ابھی تک جو ہو رہا ہے وہ یہی ہوتا جا رہا ہے کہ وہ بار بار شملہ معاہدے کی آڑ میں ہماری مدد کو نہیں آتے، کشمیریوں کی مدد کو نہیں آ رہے۔ سید محمود گردیزی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے جانوں گا کیا بھارت مقبوضہ کشمیر میں G20 اجلاس منعقد کر کے جموں کشمیر کی متنازع حیثیت تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تمام تر جو پالیسیز ہیں بھارت کی یہ کس نہج پہ لے کے جانا چاہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ راجہ صاحب، آپ نے کشمیر کے حوالے سے، G20 کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی مین رسپانسبلٹی کے حوالے سے جو آج یہ پروگرام کرنا چاہا ہے اور اپنے ناظرین تک یہ آواز پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ G20 ہے کیا، اور G20 کے یہ جو منعقد ہوگی اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے۔ ہندوستان کی اس وقت جو اسٹریٹجی ہے، اس کی مودی کی وہ اسٹریٹجی کیا ہے؟ نمبر 1 کہ اس نے وہ آیا تو اس نے اپنے آئین میں تبدیلی کی، اور نمبر 2 اس نے جتنے جو مقبوضہ کشمیر کی ڈیموگرافی تھی، اس کی وہ جو آبادی تھی، اس میں امبیلنس پیدا کرنے کے لیے 40 لاکھ سے زائد اس ہندوؤں کو وہاں کی شہریت دے دی، وہاں کا ڈومیسائل دے دیا، اور وہ لوگ وہاں شفٹ ہو کے وہاں آباد ہو رہے ہیں۔
बस्तियों की बस्तियाँ वहाँ गवर्नमेंट फंड से, यानी इंडिया अपने फंड से उन लोगों को आबाद करने के लिए मकान बना के दे रहा है। और दूसरी जो पूरी दुनिया में एक कमिटमेंट थी जो कश्मीरियों के साथ यूनाइटेड नेशन की वो करारदादें कि जिनके तहत ये मुतनाज़ा इलाका था, और उस इलाके में उस जगह पे आके मुसलमानों की तावन से, चूँकि इस वक्त हम ये सुन रहे हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी कई बिलियन डॉलर मकबूजा कश्मीर में आकर इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर चुके हैं, वो हिंदुस्तान के साथ मायदे कर चुके हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से। हमें ये देखना चाहिए कि इस वक्त अगर हम इंडिया की तरफ उंगली उठाने से पहले सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान की तवज्जो, वज़ारत ख़ारजा की तवज्जो, इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी तवज्जो अगर दिलाएं कि शिमला मादा किस दिन के लिए उन्होंने रखा हुआ है, और उस पर उन्होंने आज तक एजिटेट नहीं किया। उस मायदे को सामने रखकर तो पूरी दुनिया को और G20 वालों को ये लेटर नहीं लिखे कि ये एक मुतनाज़ा इलाका है और वहाँ आप क्यों आके कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, आज तक 75 साल गुजर चुके हैं, हमारा जो वकील जो है वो पाकिस्तान है, आज तक कश्मीर के हवाले से कश्मीर स्पेसिफिक पॉलिसी वो कश्मीरियों को बनाकर नहीं दे सका कि हमारे माइलस्टोन क्या है, हम कौन सा वे फॉरवर्ड हमारे लिए है कश्मीरियों के लिए, वो किस तरह आगे बढ़े, वो किस तरह दुनिया में जाकर अपना जो इश्यू है वो दुनिया को बता सके, और अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज कर तो अपना कसिया जो अपना इश्यू जो है वो दुनिया को आलमीन के सामने रख सके। ये आज तक हमारा वकील जो है, हमारा बड़ा भाई जो है वो ये नहीं कर सका, और उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि इंडिया इस वक्त जो पाकिस्तान का पानी जो है, इंडिया जो अपनी जो डेमोग्राफी वहाँ तब्दील करके कश्मीर की हैसियत ही जो ख़त्म करना चाहता है और वहाँ हिंदू की आबादी वहाँ लाना चाहता है, तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए मैं ये समझता हूँ कि हमारे 23 करोड़ की आबादी जो मुसलमानों की आबादी है, जो पाकिस्तान कश्मीरियों का मैं समझता हूँ कि हमारा किबला दोम है, अगर इसकी सालमियत को हमें अब ख़तरा नज़र आ रहा है, और इस वक्त जो कश्मीर की जो इंटेलिजेंसिया है, कश्मीर के जो सियासतदान हैं, कश्मीर के जो अवाम हैं, और गुज़श्ता 10 सालों से पहले पाकिस्तान वहाँ मदद करता था, गुज़श्ता 10 सालों से वहाँ कोई मदद नहीं हो रही, और हमारे जो कश्मीरी निहत्ते जो है वो इस वक्त कोई ऐसा घर नहीं कि जहाँ से 5 से 10 लाशें नहीं ना निकली हों, और वहाँ की माएँ, वहाँ के बच्चे, यूनिवर्सिटी के बच्चे, ग्रेजुएट बच्चे, इंजीनियर बच्चे, डॉक्टर बच्चे जो है वो अपनी जानें दे चुके हैं, और 10 लाख फौज का वो गुज़श्ता 30 सालों से सामना कर रहे हैं। तो मैं इस हवाले से मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान की इस वक्त है कि वो G20 के सामने सीना तान कर खड़े हो जाएं, ये अपने घरेलू तनाज़ात और अपने जो इंटरनल इश्यूज़ जो हैं इनको ख़त्म करें, और उसे जो बड़ा काज है, जो मुल्क की, जो पाकिस्तान की सालमियत का जो काज है, उसको सामने लेकर वो आगे बढ़े। तो मैं समझता हूँ कि अगर किस पाकिस्तान की सही खिदमत है वो ये खिदमत है कि कश्मीर किसी न किसी तरह उसको आज़ाद कराया जाए, उसको आज़ाद, वहाँ के मुसलमानों को आज़ाद रहने का हक दिलाया जाए। सही। मैडम, मैं आपकी जानिब बढ़ूंगा। पाकिस्तान वकील है कश्मीरियों का, लेकिन आप क्या समझती हैं कि खारजा पॉलिसी में ऐसी कौन सी कोताहियां हैं कि जिसकी वजह से ये G20 ममालिक का इजलास भी हो रहा है और पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं कर सका? देखिए, ये सारी खराबी जो है अगर देखा जाए 75 साल की एक पूरी ही दास्तान है लंबी सी, मगर इसका पहले अगर सबसे पहले जो मेन जहाँ में पे तलवार चली वो सदर मुशर्रफ के दौर में हुई, जिसमें उन्होंने जाके एक आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया और जाके बाढ़ खींच दी और कश्मीरियों को तकसीम कर दिया, और ये एक इंप्रेशन दिया कि तुम्हारा हिस्सा कश्मीर का तुम्हारा और हमारा हमारे पास। और इसको फिर आगे इमरान खान के दौरे हुकूमत में आप देख लीजिए किस तरीके से दफ़ा 370 मतरूक की गई, उनकी इजाज़त से हुई, उनका टैसिट अप्रूवल नज़र आता है किस तरीके से उन्होंने लोगों को गलत राह पे लगाया, 5-5 मिनट के लिए कहा कि खड़े होकर करें, और वो भी 5 मिनट का एहतजाज भी ख़त्म हो गया। ये पाकिस्तानी कौम हमारा इतना बड़ा मकसद ये मोमबत्तियों से और 5 मिनट की खामोशियों से इससे तो नहीं हो सकता था। मैं बिल्कुल गद्दाफी साहब से एग्री करती हूँ कि पाकिस्तान ज़्यादा बड़ा मुजरिम है। मैं बहैसियत पाकिस्तानी कहती हूँ कि हमने कश्मीरियों के साथ जुल्म नहीं किया, हमने अपने साथ जुल्म किया कि हमारा पानी, हमारी हर चीज़ वहाँ से बंद हो गई। जैसे मैंने पहले कहा, हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उन्होंने 9-10 लाख फौजी वहाँ इंडियन काबू करके रखे हुए हैं, वहाँ फंसाए हुए हैं। अगर वो फ्री हो जाएँ तो आज हमारे साथ क्या होगा? तो हमें एहसास होना चाहिए कि वो हमारी जंग लड़े, हमारी बका की जंग लड़े। तो ज़्यादा उन्होंने, अगर हमने जुल्म किया तो अपने साथ ही जुल्म कर दिया। इसको डील करने की ज़रूरत है और ये समझने की ज़रूरत है कि हमें G20 के बिल्कुल सामने खड़ा होना चाहिए।
ہماری وزارت خارجہ تو بالکل صحیح کام کرے گی اگر اس کو گورنمنٹ کی طرف سے پریشر آئے گا، وہ ان کا ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے، اس پہ وہ کام کریں گے، مگر اگر آپ ان کو کام ہی نہ دیں، ٹاسکنگ ہی نہ کریں تو وہ کیسے خود جا کے تو نہیں کریں گے. تو غلطی ہماری طرف سے زیادہ ہے، ہمیں اس کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین آپ کو بتائیں کہ میڈم عظمیٰ گل بیٹی ہیں جنرل ریٹائرڈ حمید گل کی، اور ان کی پالیسی کشمیر کے حوالے سے انتہائی بہترین پالیسی تھی اور جو موقف ان کا تھا. میں اس حوالے سے آپ سے لازمی جانوں گا کہ تمام تر سچویشن ابھی آپ جو دیکھ رہی ہیں، اس سے پہلے سابق وزیر اعظم عمران خان کی پالیسی سے اتفاق کریں گی یا جو ابھی پی ڈی ایم میں وزیر خارجہ ہیں بلاول بھٹو زرداری، ان کی پالیسی سے آپ اتفاق؟ میں جی ایکچولی اگر دیکھا جائے تو میں دونوں کی پالیسی سے اتفاق نہیں کرتی، کیونکہ جو عمران خان صاحب نے تو ہم پہ تلوار ہی چلا دی ہے اور ہمارے یہ جو مسئلے ہیں وہ مشرف کی جو غلطیاں ہیں ان کو آگے انڈورس کر دیا ہے، مگر آج جو بلاول بھٹو صاحب بھی کر رہے ہیں وہ کوئی اس میں تبدیلی واضح نہیں آ رہی، کوئی واضح سٹینڈ نہیں لے رہے، صرف جو گورنمنٹ کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے اسی کو لے کے آگے چل رہے ہیں. تو وہ تو ایک ہماری لپ سروس ہے، اس لپ سروس سے ہم پہلے ہی تنگ آ چکے ہیں. اس لیے اب ضرورت ہے کہ ایک باقاعدہ ایک کانکریٹ سٹیپس لینے کی ضرورت ہے، ایک جامع پالیسی مرتب کرنے کی ضرورت ہے اور ایکچولی فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کشمیر کے حوالے سے کیا کرنا چاہتے ہیں. کہ یہ جو ہر کوئی آتا ہے اور وہ ایک ایڈ ہاک پالیسی لے کر آ جاتا ہے وقت گزارنے کے لیے، یہ بالکل طریقہ نہیں ہے. اب 75 سال سے ہندوستان کی تو پالیسی تبدیل نہیں ہوئی کشمیر کے حوالے سے، ہم ہی بار بار حکومتوں کے ساتھ تبدیل کرتے آئے ہیں. سید محمود گردیزی صاحب، آپ پروگرام کرتے آئے ہیں صدائے کشمیر اور کافی عرصے سے کشمیر کاز کے لیے بھی آپ ایفرٹس کر رہے ہیں. آپ سے اس حوالے سے جانوں گا کہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو قانون ساز اسمبلی ہے AJT کی، وہ کتنا رول دے سکتی ہے کشمیر کاز کے لیے اور انٹرنیشنل سطح پر؟ سب سے پہلے تو ناظرین آپ کی توجہ بھی چاہوں گا اور میڈم کے ساتھ تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کے لیے 75 سال میں کوئی اگر اپنے دور میں بہترین خبر لا سکا وہ جنرل پرویز مشرف تھا کہ اس نے پہلی مرتبہ کشمیریوں کو یہ حق دلایا کہ ہم بغیر پاسپورٹ یا بغیر کسی ڈاکومنٹس کے ہم کشمیر اپنے علاقے میں خود ٹریول کر سکتے ہیں، اور ہم شناختی کارڈ لے کے کشمیر تک گئے اور وہاں کی بس سروس شروع ہوئی، وہاں کی ٹریڈنگ شروع ہوئی. یہ 75 سالوں میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ ہم وہ بارڈر جو تھی وہ تھوڑی سی اس کو لوز کیا گیا اور لوگوں نے ٹریولنگ شروع کر دی، ایک دوسرے کو ریکگنائز کرنا شروع کر دیا. مائیں اور بیٹیاں اور بھائی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے، فیملیز جو تھی وہ اپنے آپس میں ملنا شروع ہو گئے. اور اس کے بعد جب یہ جو بالکل وہ تیار تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو بھی جو فورسز تھی انہوں نے اس پرویز مشرف کے یا اس وقت کی جو ایفرٹس تھی کشمیر کے معاملے کو ریزالو کرنے کے حوالے سے ان کو ختم کر دیا گیا، وہ پیچھے ہٹ گئی، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. اور اب پھر ہم اسی اسٹینڈ اسٹل 70 سال پرانی پوزیشن پہ چلے گئے کہ اب ہم LOC کی طرف ہر یعنی یہ 2 سال پہلے تک ہر روز 5-7 لاشیں ہوتی تھی. لیکن بہرحال ہمیں ایک وہ آئیڈیل اگر دور، اور آئیڈیل میں سمجھتا ہوں کہ وے فارورڈ اگر کسی پاکستان کے حکمران نے کوئی ہمارے کشمیریوں کے لیے تعین کیا تھا تو وہ پرویز مشرف کے دور کا تھا. اس کے بعد جو ہماری آزاد کشمیر کی اسمبلی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی میں آج تک اسمبلی والوں کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ کشمیر کے حوالے سے، کشمیر کی آزادی کے حوالے سے، LOC کے حوالے سے، مہاجرین کے حوالے سے کوئی انڈیپینڈنٹ پالیسی بنا سکو. آج تک ہماری جو فارن افیئرز ہے یہاں بیٹھے ہوئے، انہوں نے آج تک اسمبلی والوں سے جا کر ان کو بلا کر کوئی ایسا رائٹ نہیں دیے کہ اچھا بھائی تم اپنے وفد جو ہیں انڈیپینڈنٹلی اپنا ایک ڈپٹی وزیر خارجہ بنا کر تم بھیجو اور جا کر دنیا میں اپنا کیس جو ہے تم اپنا خود پلیڈ کرو، ہم تمہیں فیسیلیٹیٹ کریں گے. یہ آج تک نہیں ہو سکا. پاکستان کی جو اسمبلی ہے، یہاں نیشنل اسمبلی میں جو کشمیر جو کمیٹی ہے اس کا چیئرمین جو ہے وہ بے شک یہاں کا MNA ہوتا ہے، لیکن اس کا وائس چیئرمین کشمیری نژاد ہونا چاہیے تاکہ وہ کشمیر کے ایشوز کو، کشمیر کے معاملے کو وہ پاکستان کے نیشنل اسمبلی کے ممبران کو بھی بتاتا اور پوری دنیا میں ان کے ساتھ جا کر تو اپنا ایشو بتاتا. وہ بھی ہم 75 سالوں میں نہیں کر سکے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اگر ہم لپ سروسز کے تھرو ہم یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، یا وہاں کے اسمبلی ممبران ہو جائیں گے حل کر لیں گے، یا وہاں کی گورنمنٹ جو ہے جو ایک ٹیلی فون سے یا سیکشن آفیسر کے ٹیلی فون سے وہ ختم بھی ہو جاتی ہے. وہاں کے پرائم منسٹر کے ساتھ جو گزشتہ 5-6 دنوں میں ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ وہ جس ایک چپڑاسی کو اس طرح نہیں نکالا جاتا جس طرح وہ پرائم منسٹر کو نکال دیا گیا. یہ مانتا ہوں میں، باسط صافی یہ مانتا ہوں کہ پرائم منسٹر کی جو اپنے جو اس کی لینگویج تھی یا اعمال تھے وہ اتنے اچھے نہیں تھے، وہ اس کے اپنے شایان شان نہیں تھے پرائم منسٹر کے. لیکن بہرحال وہ پرائم منسٹر تھا، وہ اسمبلی کا ایک ریپریزنٹیٹیو نمائندہ تھا، وہ اس نے ووٹ لیے ہوئے تھے.
اور اس کے نکالنے کا جو طریقہ تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پبلک نے اس کو کھلے دل سے ایکسیپٹ نہیں کیا. یہ اس طرح کے معاملات جو، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسلام آباد سے اجازت نہ ہو. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان تمام چیزوں میں کوئی سوچا جائے، بیٹھا جائے اور کشمیر اسپیسیفک پالیسی بنائی جائے کہ وہاں کی گورنمنٹ کیسے ہو، وہاں کی اسمبلی کیسے ہو، وہاں کی تعمیر و ترقی کیسے ہو، وہاں کی فنڈنگ کیسے ہو. آپ مجھے بتائیں، میں میڈم سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گا اور یہ ان سے بھی سوال کروں گا کہ کشمیر جو مقبوضہ کشمیر کا، اس کے 7 کھرب روپے اس کا سالانہ بجٹ ہوتا ہے، جس میں 5 کھرب روپے انڈین روپے جو ہیں وہ ان کے اپنے ذاتی ریسورسز کے ہوتے ہیں. آزاد کشمیر میں کیا 75 سالوں میں ہم کھرب تو دور کی بات ہے، ہم 1 کھرب اور 20 ارب جو ہے ہم فیڈرل گورنمنٹ سے لے کر تو اپنی تنخواہیں دیتے ہیں. ہماری چپراسی کی تنخواہ بھی یہاں اسلام آباد سے جاتی ہے اور ہم وہاں مینیج کرتے ہیں. ہمارے ہاں آج تک ٹیکس رواج یا ہمیں اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے تعمیر و ترقی کے حوالے سے، انڈسٹری کے حوالے سے، یعنی کسی چیز پر ہم نے دھیان نہیں دیا. اور ہمارے جو اس وقت انجینئرز ہیں، ہمارے جو بچے پڑھے لکھے بچے ہیں، وہ مڈل ایسٹ میں یا یورپ میں جا کر وہ کوئی مر رہا ہے، کوئی راستے میں کہیں دربدر ہو رہا ہے اور اپنی ڈگریاں لے کر وہ دربدر ہو رہے ہیں. آپ ان امپلائمنٹ کو دیکھیں تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسمبلی ممبران پر کا سب سے بڑی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ اپنے ایشوز کو اپنے فلور پر لاتے، جو لانے میں وہ ناکام ہو چکے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے ایسے پروگرام اگر جاری رہیں تو کچھ نہ کچھ ایک میسج جائے گا اور شاید ہم ایک دن کامیاب ہو جائیں. یہ میسج اس پار اس آزاد کشمیر میں پہنچانے کے حوالے سے بھی اور اس پار مقبوضہ کشمیر میں بھی پہنچانے کے حوالے سے بھی، کیونکہ مقبوضہ کشمیر کا مسلمان جو ہے اس نے اپنا ڈیسٹینیشن تو فکس کر لیا ہے، انہوں نے آزادی لینی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے حوالے سے، اپنے بڑے بھائی کے حوالے سے وہ ضرور پوچھیں گے کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا تعاون کیا. آپ نے بالکل بجا کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی ہم جاگ اٹھیں. میڈم سے اس حوالے سے پوچھوں گا، میڈم نائب وزیر خارجہ آزاد کشمیر سے یا حریت رہنماؤں میں سے ہو تو آپ کا کیا خیال ہے، اس سے اتفاق کریں گی؟ بالکل میں اتفاق کروں گی، کیوں نہیں، بلکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کیونکہ وہ مشرف والا سبجیکٹ ہم نہیں ڈسکس کریں گے کیونکہ اس میں اتنا ٹائم کم ہے، مگر میں پھر کسی اور وقت کے لیے اٹھا چھوڑوں گی اس بات کو، کیونکہ یہ بات میرے بہت تکلیف ہوئی ہے کہ جو کشمیریوں کے اوپر باڑ سینے پہ کھینچ دی ہے انہوں نے، میرے لیے تو وہ میرے اپنے لگتا ہے کہ میرے دل کے اوپر باڑ کھینچی ہے جی، تو ظاہر ہے اس کے حوالے سے بات ہوگی. مگر میں اس وقت جو بات کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، اس کا سب سے پہلے ہمیں اس کا روٹ کاز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہو کیسے رہا ہے. روٹ کاز تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتی، کسی حد تک بات درست بھی ہے، کیونکہ آپ نے خود ہی تو طفیلی پارٹیاں بنا دی ہیں. اگر آپ ان کی پی ٹی آئی بن گئے ہیں، ایک نون کی پارٹی بن گیا ہے، ایک فلانا بن گیا ہے، تو جب آپ ریاستی پارٹی کی بجائے طفیلی پارٹیاں بنا کے کام کریں گے تو پھر انہی کے ساتھ اگر ان کا نزلہ گرے گا تو آپ پہ گرے گا. اگر ایک دوسرے سے دشمنی ہے تو وہ دوسرے بھی نبھائیں گے. جب آپ ان کی سروس میں کام کریں گے تو یہ آپ کو تو ضرورت تھی کہ آپ ہٹ کے جب قانون سازی جو کرنی تھی یا کوئی بھی کام کرنا یا کوئی بھی تحریک کو موو کرنا ہوتا تو اس کے لیے ضرورت تھی کہ آپ خود یہ بیڑا اٹھاتے اور آزاد کشمیر کے عوام اپنی ریاستی پارٹیاں خود بناتے. اس کے بجائے انہوں نے طفیلی پارٹیاں بنائی، پیسے دوسروں سے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام سیاست کی ہے. میں گواہ ہوں اس بات کی، میں نے خود دیکھا ہے کہ فورن ٹرپس لگانے ہیں، ان کی بیویاں 30-30 تولے سونے کی چوڑیاں پہن کے پھر رہی ہیں، لش پش گاڑیوں میں جا رہی ہیں. تو کیا ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کس طرح کمپرومائزڈ ہیں؟ اگر آج مقبوضہ کشمیر میں اس طرح کی ہندوستان کی پارٹیوں کے نام سے پارٹیاں وہاں بن جائے تو وہاں بھی یہی حال ہوگا. تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب انہیں گپکار اعلامیہ جو کیا تھا، ہم نے اس کو اتنا پروٹیسٹ کیا تو ہم اس پہ محبوبہ مفتی وغیرہ ان تک پہ بھی نہیں مانتے. تو یہ کیسی بات ہے کہ ہمارے تمام اس وقت جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ اس قسم کی ذاتی مفادات پہ کام کر رہی ہیں. ظاہر ہے اگر ذاتی مفادات پہ کام کریں گی تو ان کو مقبوضہ کشمیر کا کاز یاد نہیں رہے گا، نہ ان کا نائب وزیر خارجہ بن سکتا ہے، نہ ان کا کوئی نائب کسی طرح کشمیر کمیٹی کا بن سکتا ہے، کیونکہ ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے، انہوں نے اس طرف کبھی کاوش ہی نہیں کی. اور یہ بالکل ٹھیک بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک بالکل یہ جو عدالت کا فیصلہ آیا ہے، میرا خیال ہے، میں خود ذاتی سمجھتی ہوں کہ توہین عدالت کا یہ قانون ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ یہ غیر اسلامی ہے. مگر اس کے باوجود یہ بھی دیکھیے کہ جب اب وہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ الحاق کریں گے پاکستان کے اندر تو پھر جب اس پارٹی کو سزاوار ٹھہرے گی تو وہ بھی بھگتیں گے. یہ چیزیں ہونی ہی نہیں چاہیے تھیں ان دا فرسٹ پلیس. صحیح. ایمنسٹی انٹرنیشنل اور انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں وہ بھی اس پر کوئی آواز بلند نہیں کر رہے. تو اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کمزور ہے؟ کیا یہ ایسی وجہ ہے کہ جتنے بھی انٹرنیشنل ادارے ہیں یا پاکستان میں جو معاشی حالات ہیں اس وجہ سے یہ ادارے آواز نہیں بلند کر رہے؟ محمود گردیزی صاحب جی.
جی میں سمجھتا ہوں کہ یورپین یونین نے جو پچھلے 2 سال پہلے ایک کشمیر کے حوالے سے اسپیشل جو رپورٹ تھی وہ پبلش کی تھی، ہم پاکستان والے اس کو یا ہماری ایمبیسیز جو ہیں وہ اس کو دنیا میں پوری میں پبلش کرا کر تو سرکولیٹ نہیں کرا سکے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم کوالے سے آگے آج تک بھی ہم کسی کو آگے جانے نہیں دیتے۔ وہاں ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ جی NOC ہونی چاہیے اور وہاں سے بندہ آگے جائے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری فارن افیئرس کا جو کشمیر ڈیسک ہونا چاہیے اور اس میں بندہ بیٹھا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی یورپ سے، جو بھی یونائٹڈ نیشن سے، جہاں سے بھی کوئی بندہ آتا ہے اس کو گاڑی پر بٹھائیں اور پورے کشمیر میں لے جائیں اور دکھائیں کہ یہاں کتنی ہارمونی ہے، محبت ہے، تعمیر و ترقی ہے، پولیٹیکل لوگوں کو کتنی سہولتیں ملی ہوئی ہے، جو بھی ہے، اور اسی وفد کو پھر اسے کہے کہ اچھا بھائی اب تم مقبوضہ کشمیر جاؤ اور وہاں کی صورتحال دیکھو، وہاں کے انسانوں کی حال دیکھو، وہاں کے جو یونیورسٹیز ہیں ان کا حال دیکھو، وہاں کی جو کورٹس ہیں ان کا حال دیکھو، وہاں کی جیلوں کا حال دیکھو، اور وہاں کے گھروں کو چیک کرو کہ کتنے لوگ کس فیملی کے کس عمر کے بچے جو ہیں وہ وہاں تہاڑ جیل میں اس وقت پڑے ہوئے ہیں اور وہ سزائیں کاٹ رہے ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے ایک تو میڈیا جو ہے، آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کتنے ٹی وی چینل ہیں جو کشمیر کے حوالے سے روزانہ یا مہینے میں یا ہفتے میں کوئی 1 گھنٹے کا پروگرام دیتے ہیں اور وہ کشمیر کے جو ایشوز ہیں کوئی، اچھا تو جب ہمیں پتہ جب چلتا ہے کہ ہمارا وکیل جو ہے، ہمارا جو اصل جو ہمارا رسپانسبل جو اسپانسر ہے، اگر اس کی طرف سے یہ 0 ایکٹیویٹیز ہیں اور وہ دنیا کو دکھانے کے لیے ایسے ہی ایک لپ سروس کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح نہ کشمیر ملے گا اور نہ کشمیری آپ کے ساتھ آ کر ملنے کے لیے خوش ہوں گے۔ اس خوش فہمی کو نکالتے ہوئے اگر ہم سارے کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے اسلام آباد کی حکومت کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ آپ کشمیر کی پالیسی کو دوبارہ ریویو کریں، کشمیر اسپیسیفک پالیسی بنائیں، اور فارن افیئرز میں جو ڈیسک ہے وہ کشمیری ڈیسک کریٹ کرے تاکہ یہ معاملات آگے بڑھ سکیں اور ہم دنیا کو بتا سکیں کہ انڈیا کی جو اٹراسٹیز ہیں ان کی نوعیت کیا ہے اور وہ کس طرح ہو رہی ہے۔ میڈم یونائٹڈ نیشن میں صرف بات کر لینا یا یہاں پہ صرف 2 منٹ کی خاموشی اختیار کر لینا یا یاسین ملک کی جو گرفتاری ہے اس پر صرف 1 دن کا احتجاج کر لینا، کیا یہ کافی ہے، کافی رہے گا؟ اور جو PDM کی ابھی حکومت ہے اس کے لیے آپ کیا پیغام دیں گی؟ پہلی بات تو یہ کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چونکہ کشمیر اتنا بڑا کاز ہے کہ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ کشمیر ہمارے لیے اتنا اہم ہے کہ اگر اس کا نام پاکستان کی جگہ اس کا نام بدل کے کشمیر رکھنا چاہے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ بالکل تو پاکستان کی اہمیت تو اس سے، کشمیر کی اہمیت تو ہم اس سے واضح ہو جاتی ہے۔ اور یہ کہنا کہ جی آج 5 فروری ہے یا یوم استحصال ہے کشمیر ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ 365 دن کشمیر کے ہونے چاہیے کیونکہ یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج میں کشمیری نہیں ہوں، اس کے باوجود میں کشمیر کے لیے کیوں کھڑی ہوں؟ اس لیے کہ میرے لیے اتنا اہم ہے، میری اپنی نسلوں کے لیے، میری بقا کے لیے، پانی کا ہے، ہمارے دفاع کے لیے ضروری ہے، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں PDM کی گورنمنٹ کو بھی یہی مشورہ دینا چاہوں گی کہ وہ کام کر جائیں جو ہماری نسلوں کے کام آئے۔ یہ عارضی ڈنگ ٹپاؤ زندگی، کبھی حکومت 6 مہینے رہ جاتی ہے، کوئی سال رہ جاتی ہے، کوئی 1.5 سال رہ جاتی ہے، مگر کوئی ایسا پودا لگا جائیں، کوئی ایسا کام کر جائیں جو کشمیریوں کے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے کام آئے۔ سید محمود قردیسی صاحب، آپ کی جانب آخری کوسچن بڑھاؤں گا اور آپ سے اس حوالے سے پوچھوں گا آزاد کشمیر کے مسائل کے حوالے سے، اور خاص کر کے اسمبلی کا جو آج اجلاس ہو رہا ہے اور جس طرح وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس کو ہٹایا گیا، اس پر آپ کیا کہیں گے اور کیسے پالیسیز مرتب کی جا سکتی ہیں، جو مسائل ہیں وہاں کے انہیں حل کیا جائے؟ ان شارٹ اس کا جواب ہوں کہ کشمیر کے حوالے سے اور بالخصوص کشمیر کے اسمبلی کے حوالے سے اور آئندہ آنے والی حکومت کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اگر مداخلت کم کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے جو ہے وہ خوش آئند چیز ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہے وہ کشمیریوں میں نفرت پھیلانے کی کوشش نہ کی جائے۔ اس وقت جہاں اتنی یہاں سے جو پارٹیاں گئی ہوئی ہیں، ان کو دوبارہ ریوزٹ کرنا چاہیے کہ کیا ہماری پریزنس جو ہے اس طرح سے، ہم مودی کو کس بیسس پر اس کو، جب اس کی کانگریس یا اس مودی کی جو RSS ہے اس کو جب تنقید بناتے ہیں تو کس بیسس پر بناتے ہیں کہ چونکہ مقبوضہ کشمیر سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن بہرحال مختصر کرتے ہوئے کشمیر میں اس وقت کشمیری اور کشمیر اسمبلی مل کر جو فیصلہ کریں گے اور اپنا جو قائد ایوان منتخب کریں گے اور وہ اپنی انڈیجنس سوچ کے حوالے سے کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب آزاد کشمیر کے عوام اسے قبول کریں گے۔
اگر وہ باہر سے کہیں سے ٹھونس دیا گیا تو یہ چیز آگے چلنے والی نہیں ہے اور یہ کشمیر کاس کے لیے نقصان دہ ہوگی. میڈم عظمیٰ گل آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں آئی. سید محمود قرطیزی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکالا. ناظرین پروگرام سے اجازت دیجیے, ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ نگہبان.